آپ سبھی کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ اور چلو دکھاتے ہیں آپ کو ایک کلپ، چلو پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ تراویح کتنی بڑی نعمت تھی، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ روزانہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے تراویح کا اہتمام کیا اور پورے مہینے 20 رکعت تراویح پڑھی، گویا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سجدہ ادا کرنے کا موقع دیا۔ روزانہ 20 رکعت میں آپ نے 40 سجدے کیے، اور پورے مہینے کا حساب لگایا جائے تو پورے مہینے میں 1200 سجدے آپ نے کیے، اور اللہ تعالیٰ ان 1200 سجدوں میں ایک سجدے کو بھی قبول کر لیں تو ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ یہی قرآن ہمارے خلاف سفارش کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے لیے حجت بنے گا یا تمہارے خلاف حجت بنے گا۔ تو قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ اس کو پڑھیں اور پڑھنے کی کوشش کریں، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن کے اندر کیا احکامات ہیں۔ بہت بڑا یہ المیہ ہے امت کا کہ قرآن ہماری مذہبی کتاب ہے اور ہم کو خود نہیں معلوم کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ ہم نے قرآن کو صرف برکت کی کتاب سمجھا۔ پہلے تو نیت کریں گے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر میں زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ نیت زبان سے کہہ لیں تو بہتر ہے، ورنہ دل میں ارادہ کر لیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نیت باندھیں گے، نیت باندھنے کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی۔ 2 تکبیروں میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اور تیسری تکبیر میں نیت کو باندھ لینا ہے۔ پھر امام قرأت کرے گا، رکوع سجدہ ہوگا، حسب معمول نماز ادا کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں پہلے قرأت ہوگی، رکوع میں جانے سے پہلے 4 تکبیریں ہوں گی، یعنی 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا۔ 3 تکبیروں میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑنا ہے، اور چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں چلا جانا ہے۔ اس کے بعد حسب معمول نماز پوری ہوگی۔ نماز کے بعد عربی زبان میں خطبہ ہوگا، خطبے کے بعد دعا ہوگی۔ کھڑے ہو کر کے صفحہ درست فرما لیں، صفحہ کو سیدھا کریں۔ یہ قرآن ہمارے خلاف سفارش کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے لیے حجت بنے گا یا تمہارے خلاف حجت بنے گا۔ تو قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ اس کو پڑھیں اور پڑھنے کی کوشش کریں، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا سبھی ہے، کو عید مبارک۔ قرآن کے اندر کیا احکامات ہیں۔ بہت بڑا یہ المیہ ہے امت کا کہ قرآن ہماری مذہبی کتاب ہے اور ہم کو خود نہیں معلوم کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ ہم نے قرآن کو صرف برکت کی کتاب سمجھا۔ القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جليل البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران الله أكبر لا إله
الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله.